جو یقیناً اپنے والیانہ انداز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ حضرات، اب بلا تاخیر اس خطیب ذیشان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید جاوید علی نقشبندی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے، حضرت کا استقبال حضرت کے انداز میں ہی ہونا چاہیے۔ آپ تمامی حضرات بالکل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! ابھی بھی پیچھے والے لوگ خاموش ہیں اور پیچھے والے لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، لگ رہا ہے ان کا ہاتھ سلامت نہیں ہے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! جشن عید میلاد النبی! عرس مجددین! عرس مجددین! مسلک اعلیٰ حضرت! مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور پیر طریقت! حضور پیر طریقت! نعرہ تکبیر! مصطفیٰ کیا ایک غلام مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کیا ایک غلام مصطفیٰ کے نام سے نجدیت تھرا اٹھی احمد رضا کے نام سے، نجدیت تھرا اٹھی احمد رضا کے نام سے، اور آ گیا طوفان خود اس کی حفاظت کے لیے، آ گیا طوفان خود اس کی حفاظت کے لیے۔ ارے میں نے کشتی ڈال دی مولا علی کے نام سے، میں نے کشتی ڈال دی مولا علی کے نام سے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قوله تعالى في شان عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بشر ناچیز کیا رتبے کو پہچانے محمد کے، بشر ناچیز کیا رتبے کو پہچانے محمد کے، خدائی کر گئے دنیا میں دیوانے محمد کے۔ چراغ بزم امکان کو ذرا روشن تو ہونے دو، چراغ بزم امکان کو ذرا روشن تو ہونے دو، ابھی جلنے کو آ جائیں گے پروانے محمد کے۔ معزز حاضرین، باوقار علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو
فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ ایک اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولائے کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے۔ آپ کی محبتیں ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے، یہ کھجوری کی سرزمین یہ عالموں کی، حافظوں کی، مقرروں کی منڈی ہے۔ یہاں شعلہ بیان بھی ہیں، شیریں بیان بھی ہیں۔ جو آپ کی خواہش، آپ کی طلب ہوگی وہ سامان مل جائے گا۔ شیریں کلامی بھی ملے گی، شعلہ بیانی بھی ملے گی، جوش پیدا کرنے والے بھی ملیں گے، ہوش قائم رکھنے والے بھی ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اصل تو حق انہی حضرات کا ہے، یہی محنت کرتے ہیں رات دن، پانچوں وقت آپ کے سامنے، اور انہی کو آپ کو پورے دھیان سے ہر وقت سماعت کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ مجھ جیسے کم علم کو بھی یاد کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ کی محبتیں ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں، یہاں پہ بھی اور میدان محشر میں بھی۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ اب مجھے بڑا خیال ہوتا ہے کبھی کبھی، اب سب جتنے لوگ آتے ہیں چاہے وہ 10 منٹ بولیں، آنے والوں کی بولنے کے انداز میں حاضری ہے۔ آمد کے اعتبار سے تو حاضری ہو ہی جاتی ہے، لیکن اب چونکہ وقت پہلے کبھی راجدھانی کی طرح سے دوڑتا تھا، اب تو شتابدی سے بھی، اور پتہ نہیں اس سے گاڑی تے بجلی کی طرح دوڑتا ہے، بلٹ آ رہی ہے، بلٹ کی طرح، بلٹ ٹرین کی طرح دوڑتا ہے۔ اور دوڑے گا بھی کیوں نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے۔ تو وہ تو بات صحیح ہے، بلٹ کی طرح۔ تو وہی وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، مجبور ہو کر اب دل ہم افسوس کے رہ جاتے ہیں، یار یہ رہ گئے، یار یہ رہ گئے، یار یہ رہ گئے۔ لیکن یہ خیال آپ کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب تو کہیں گے ساری رات چلاتے رہے حضرت، ساری رات، ہم ساری رات بیٹھے، لیکن خیال اس لیے کرنا پڑتا ہے، آپ کو کاموں پہ جانا ہے، صبح مزدوری بھی کرنی ہے، دکان بھی کھولنی ہے، ہمیں آپ کا خیال پہلے کرنا ہے۔ جس دن ہم آپ کا خیال کرنا چھوڑ دیں گے، پھر یہ علماء بھی جو ہے نا ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی آئے میں سناؤں، کوئی آئے میں سناؤں۔ جب یہ آپ کا خیال کر رہے ہیں تبھی آپ ان کا خیال کر رہے ہیں۔ خدا کرے دونوں کا رشتہ اسی طرح قائم رہے۔ جب دونوں کا رشتہ اسی طرح قائم رہے تو پھر بات یہاں سے آگے بڑھے کہ آج کے پروگرام کا سلسلہ بھی 2 نسبتوں پر ہے۔ ایک قادری میں خانہ ہے تو دوسرا نقشبندی میں خانہ ہے، اور دونوں کا انداز اپنے اعتبار سے جدا اور نرالا۔ ایک نے اگر دین کو بچایا تو دوسرے نے ہمارے ایمانوں کو بچایا۔ ایک نے دین کو بچایا اور دوسرے نے دین پہنچانا الگ بات ہے، اور ایمان کو بچانا الگ بات ہے۔ دو یہ الگ ہے، جیسے ایمان اور اسلام، یہ 2 الگ الگ باتیں، اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے نا، وہ حدیث ہے، ایمان کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، اس سے پتہ چل رہا ہے 2 چیزیں ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ دونوں نے 2 کام کرے۔
ایک نے دین کو بچایا اور دوسرے نے ہمارے ایمان کو بچایا، تو دونوں کا ہم پر احسان ہے، دونوں کا۔ اب اگر دونوں کو یکجا ٹٹولنا ہو، یکجا دیکھنا ہو، تو کبھی قادری میخانے میں نقشبندیت نظر آئے گی، تو کبھی نقشبندی میخانے میں قادریت نظر آئے گی۔ یہ جدا نہیں ہے، یہ دونوں یہ جدا نہیں ہے۔ ہاں، وقت کی کیا ضرورت ہے وہ یہ اللہ والے جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، عام آدمی نہیں جانتا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے نا، کس کام کی ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے۔ تو پھر اہل علم اللہ کے بندوں کی اسی چیز سے خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ جو مجددین ہیں کی یاد ہم نے یہاں قائم کی، منعقد کیا یہ پروگرام ان کے عنوان سے ہے، ان کا ایک ایک پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ ہم اگر اس پر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ ابھی تو ہم صرف نام جانتے ہیں، ہم بس اتنا جانتے ہیں کوئی مجدد الفسانی ہے، ہم بس اتنا جانتے ہیں کوئی احمد رضا ہیں، امام احمد رضا ہیں، امام، ہم رضا والے ہیں، ہم مجدد والے ہیں۔ صحیح معنوں میں ہمیں ان کے کام نہیں پتا، صحیح معنوں کے اندر ہے۔ اب دین تو پہنچ چکا تھا خواجہ غریب نواز کے ذریعے، صحیح معنوں میں ہندوستان کے اندر اسلام لانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، دین ہم تک پہنچانے والے خواجہ خواجگاہ معین الحق سنجری ثم اجمیری حضور غریب نواز، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بات بھی بالکل مصمم ہے کہ صحیح معنوں میں جب قوم کو کمانڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو قوم گمراہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے، اور جب گمراہی کی طرف بڑھتی ہے تو پھر اسلام کے دین کے اصولوں میں بگاڑ آنے لگتا ہے۔ اسلام کا جو باغ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر لگایا تھا، اس باغ کے پھول جو ہیں وہ مرجھانے لگے۔ لگ بھگ 400 سال کا زمانہ گزرا کم و بیش۔ اس 400 سال کے زمانے کے اندر عالم تو بہت آئے اور اللہ کے ولی بھی بہت ہوئے، لیکن جو درد مدینے سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں آئے تھے، اس درد کو سمجھنے والے کوئی نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باغ جو خواجہ غریب نواز نے لگایا تھا اس کے پھول مرجھانے لگے، گرنے لگے، ٹہنیاں خالی نظر آنے لگی۔ 400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، یہ پیچھے سے ہی ماحول چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے 570 برس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔
بیچ میں کتنا زمانہ گزرا؟ 570 برس. اس بیچ میں بالکل بگاڑ آ گیا، بالکل دنیا گمراہی میں ملوث ہو گئی. ایک خدا کو چھوڑ کر درجنوں خداؤں کی پرستش ہونے لگی، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہونے لگی، خدا خانہ کو صنم خانہ بنا دیا گیا. جب اتنا بگاڑ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ افروز کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو جو گمراہی کے اندر اتنے پھنس گئے کہ پھنستے پھنستے جہنم کی گہرائیوں میں پہنچ گئے. اے پیارے محبوب اب تم جاؤ، اب آپ جا کر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا شروع کر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھٹکے ہوئوں کو، ان بھولے ہوئوں کو، ان گمراہوں کو، وہ جہنم کے جو انگارے بن چکے تھے، ان کو نکال کر جہنم کے انگاروں سے جنت کا مہکتا ہوا پھول بنا دیا. جو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکال کر آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کر اور کہہ بھی دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی سابق النجوم. وہ قوم جو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچی، جو انگارے بن چکے تھے آگ، انہیں نکال کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور لوگوں کے دلوں کے اندر اتارا. آپ کا نور تو ہے وہ تو عالم میں پھیلا ہی ہوا ہے نا، لیکن دلوں میں اتار دیا. اس نور کی تو یہ کیفیت ہے جو کوہ فارا سے برق چمکی تھی بن کے سر چشمہ ہدایت، وہ بھولے بھٹکوں کو آج تک بھی چمک کے رستہ دکھا رہی ہے. نسیم صبح بہار شاید ریاض بطحا سے آ رہی ہے. گلوں کے رخ پر شگفتگی ہے، گلوں کے رخ پر شگفتگی ہے، کلی کلی مسکرا رہی ہے. گلوں کے رخ پر شگفتگی ہے، کلی کلی مسکرا رہی ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، انہی کے اندر وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو نبی اور آل نبی کا بغض رکھنے والے تھے. زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، صرف 60 ہجری کی بات، 61 ہجری شروع. وہ دین میں بگاڑ ڈالنے والی جماعت، اسلام کے اصولوں کو بگاڑنے والی جماعت 60 ہجری کے اندر کھل کر سامنے آئی. یزید کی شکل کے اندر اسلام کے اصولوں کو جس نے بگاڑ کے رکھ دیا، جس باغ کو، جس کھیتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے لہو سے ہرا بھرا کیا تھا، اس کھیتی کو اجاڑنے والے گھر کے سامنے آئے تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے وہ کام لیا کہ دین کے بگاڑنے والوں کے تمام حوصلوں کو پست کر دیا اپنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین باقی رہا، دین کے اصول باقی رہے، دشمن مٹ گئے نبی اور آل نبی کے، ان کا کوئی نام لیوا نہ رہا۔ پھر دور آگے بڑھ کر آیا، پیران پیر دستگیر غوث العظم کا زمانہ آیا۔ اس بیچ کے اندر بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے امام، ائمہ ربا سب موجود ہیں، سب آنے کے بعد۔ لیکن غوث العظم کا جب زمانہ آیا تو پھر اس دور میں بھی دین بگاڑا، اور اتنا کمزور، جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا غوث العظم پیران پیر دستگیر کا، کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک بوڑھا ضعیف انسان، مریل سا انسان پڑا ہوا ہے، جس کے بدن میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں، لاغر، جو اٹھ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے، اے عبد القادر ذرا ادھر تو آؤ، میری بات سنو۔ غوث العظم پیران پیر دستگیر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس کے قریب جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے ذرا مجھے اپنا ہاتھ تو لگا دیں۔ تو غوث العظم جیسے ہی اپنا دست مبارک لگاتے ہیں تو وہ بوڑھا ضعیف انسان جو ہے توانا تندرست ہو جاتا ہے، بالکل ایک دم جوان مجرد ہو جاتا ہے۔ غوث العظم پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو وہ بوڑھا ضعیف کہتا ہے کہ میں آپ کا نام ہی نہیں، میں آپ کا کام بھی جانتا ہوں، آپ کا کام بھی جانتا ہوں۔ کہا یہ لاغری اور اس طرح، کہا دراصل میں دین اسلام، یہ بڑھاپا، یہ ضعیفی، یہ ہڈیاں، یہ جیسے کیا ہے، میں دراصل دین اسلام، موجودہ حالات کا یہ عالم ہے جو میرے سے سمجھ، یعنی دین اسلام اس حال پہ پہنچ گیا ہے۔ اپنے سے مثال دے کے کہا میں جو بتا رہا ہوں اس وقت ماحول ایسا ہے، لیکن تم نے اے عبد القادر تم نے میرے کو ہاتھ لگایا، میں ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس وقت اس زمانے کے انسانوں کے دلوں میں دین مردہ ہو چکا ہے، اے غوث العظم، اے عبد القادر، اب تم آ گئے، تمہاری نگاہوں کی برکت سے، تمہارے قدموں کی برکت سے، تمہارے ہاتھوں کی برکت سے مردہ دلوں کو زندگی ملنی شروع ہو جائے گی اور دین پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ غوث العظم کے زمانے میں عالم نہیں تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علم والے تھے، بڑے بڑے منطقی تھے، بڑے بڑے فلسفی تھے، لیکن دین کو زندہ کرنے کی پاور ہر ایک کے پاس نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں۔ پھر غوث العظم نے دین کو ایسا زندگی بخشی، ایسی قوت بخشی کہ پورے عالم کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ پھر وقت گزرنے کے بعد پھر دور آیا، انسان دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہو گیا، دنیا کا دیوانہ بن گیا، عیش و عشرت کا شیدائی ہو گیا۔ جو غریب نواز فیضان غوث العظم کو ہندوستان میں لٹا رہے تھے، غوث العظم کے دربار سے جو فیض لے کر آئے تھے، غریب نواز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر آئے تھے، فیضان غریب نواز جو یہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا، پھر زمانہ آیا امام ربانی مجدد الفسانی کا، اس زمانے کے اندر پھر دین میں بگاڑ آنے لگا۔ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس کی خوشخبری کو پھیلا دیا تھا، آنے والے ولیوں نے بشارتیں دی،
غوث العظم پیران پیر دستگیر نے بشارت دی ایک مرتبہ، ہاں بغداد کے جنگلات کے اندر مراقبہ کر رہے تھے، مراقبے کی حالت کے اندر غوث العظم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اظہار فرمایا، غوث العظم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا، اور وہ نور اترنے کے بعد مشرق مغرب شمال اور جنوب میں پھیلتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا اس نور کی چمک سے زمین و زمان منور ہو گئے۔ میں نے عرض کی اے میرے مولا، یہ اس قدر جلوے اور اس قدر نورانیت میں کیا راز ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، تمہارے 500 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مردہ کر دیا جائے گا تو تمہارے 500 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین سرہنگ کے اوپر ایک شیخ احمد نامی میرا بندہ پیدا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید فرمائے گا، دین کو زندہ کرے گا۔ غوث العظم نے وہ بشارت اپنے مریدین کو سنائی، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے 500 برس کے بعد، میرے 500 برس کے بعد ہند کی سرزمین کے اوپر ایک مرد کامل پیدا ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرے گا، دین کو کی تجدید فرمائے گا۔ اسی وقت پھر آپ نے جب یہ کمالات اور یہ عظمت سنی، حاطب غیبی سے آپ نے اپنا جبہ اتارا اور اپنے خلیفہ اول کو جبہ دیا اور فرمایا کہ یہ امانت کے طور پر رکھ لو، بعد اپنے اس مرد کامل تک پہنچا دے۔ غوث العظم کا جبہ منتقل ہوتے 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 ہندوستان کی سرزمین ہریانہ میں پہنچ گیا۔ ہریانہ کا علاقہ کیتھل، اور کیتھل کے اندر ایک قادری اللہ کے ولی جن کا نام شاہ کمال کیتھلی تھا، اور شاہ کمال کیتھلی کے پوتے شاہ سکندر کمال، شاہ کمال کیتھلی نے وہ جبہ حضرت شاہ سکندر کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ امانت شیخ احمد کی ہے، جب وہ مسند پہ جلوہ افروز ہو جائیں تو یہ ان تک پہنچا دینا۔ غوث العظم کی بشارت، غوث العظم 500 برس پہلے بتا رہے ہیں۔ یہ تو آمد امام ربانی، اور امام ربانی کی آمد کے بعد جب حق کے طلبگاروں کو رہبری کی ضرورت پڑی تو رہبری کرنے غوث العظم تشریف لائے۔ یہ تو 500 برس پہلے کی بات ہے۔ 500 برس جب غوث العظم نے وصال فرما لیا، اپنے مزار مقدس میں چلے گئے، اس کے 500 برس کے بعد پھر لدھیانہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا، بڑا عاشق غوث العظم تھا، دیوانہ تھا وہ غوث العظم، اٹھتے بیٹھتے وظیفہ غوثیہ پڑھتا تھا، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غوث العظم کی فاتحہ کراتا، 5 وقت نماز کے بعد غوث العظم کی فاتحہ کرنا، سونے سے پہلے غوث العظم کا وظیفہ پڑھنا۔ ابھی تک یہ کسی سے مرید نہیں ہوا تھا، لیکن دیوانہ تھا غوث العظم کا، پیران پیر دستگیر کا۔ ایک مرتبہ یہ ظہر کی نماز کے وقت اپنے مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، دیوانہ وظیفے میں مشغول تھا، اس نے اچانک دیکھا بیداری کی حالت کے اندر، کوئی خواب نہیں، جاگتے میں دیکھا
ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا ہوا وظیفہ پڑھ رہا ہے. ان نے بیداری کی حالت میں دیکھا کہ سامنے سے غوث العظم پیران پیر دستگیر تشریف لا رہے ہیں. بغداد کی سرزمین پہ آپ کا مزار مقدس، آپ وہاں آرام فرمانے والے، وہاں سے چل کر 500 برس کے بعد ہندوستان کے لدھیانہ کی سرزمین پر پنجاب میں غوث العظم تشریف لے کر آ گئے. غوث العظم، بھائی سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں، تو اس سے پتا چلا کہ جن سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھا ہے، ہم جانے سے مجبور ہیں لیکن وہ آنے سے مجبور نہیں ہے. ہم سچے دل سے طلب کریں ابھی تشریف لے آئیں. ہم مجبور ہیں لیکن وہ مجبور نہیں ہے. ہم مجبور ہیں، وہ ہمارا عشق صادق ہو، ہماری محبت سچی ہو، ہماری لگن سچی ہو. ہاں، پھر عالم یہ ہوگا زمین پہ رہ کے دماغ آسمان سے ملتا ہے، کبھی یہ سر جو تیرے آستان سے ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ زمین پہ رہ کے پھر اس دماغ کا، اس سر کا عالم کیا ہے کہ بلندیاں ہی بلندیاں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ یہ دماغ رکھا کرو، جواب دے دیا کرو. جو کوئی کہے نا کہ وہ خود مجبور ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں، کہ نہ وہ مجبور نہیں ہے، مجبور تو ہم ہیں. ہم نہیں جا سکتے لیکن ان کے نہیں آنے کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. بغداد کی سرزمین سے آ گئے پنجاب، یہ بیٹھا ہوا وظیفہ پڑھ رہا ہے، پہچان گیا عاشق. غوث العظم تشریف لے آیا، گر گیا قدموں کے اندر. اے غوث اعظم، میں پیران پیر مرشد برحق، آپ نے آج تو میرے مقدر کا ستارہ اوج پر کہاں بڑا عاشق ہے میرا، بڑا دیوانہ ہے. ہاں سرکار، جا ظاہر کے اندر کسی سے بیعت لے لے. کہا سرکار آپ کے سوا کوئی جچتا ہی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نگاہوں میں بستا ہی نہیں، جچتا ہی نہیں. کہا نہیں، ظاہر کے اندر بھی ایک پیر ہونا چاہیے، ظاہر کے اندر بھی ایک رہبر ہونا چاہیے. ہم تو ہیں ہی ہیں، ہم تو ہیں، لیکن زندگی کے شب و روز تمہیں گزارنے ہیں تو تمہیں ایسے کی ضرورت ہے جو تمہیں دین سکھا دے، دین کی باتیں بتا دے. اگر پیر تمہارے سے دور ہے تو تمہاری مسجد کا امام موجود ہے، اس کی صحبت لے کر اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، حرام اور حلال کی پہچان کرو، تمام ان باتوں کی تمیز حاصل کرو جو ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے. وہ امام آپ کی رہبری کرے گا. اگر پیر دور ہے تو امام تو قریب ہے نا، امام کی. ہاں، تم تو امام کی کمیاں تلاش کرنے جاتے ہو، نماز پڑھنے نہیں جاتے. تم تو مسجد کے اندر نماز کی طرف دھیان کم ہوتا ہے، امام کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے. امام کی کمیاں ڈھونڈتے ہو، یہ کتنی دیر سجدے میں رہتا ہے، کتنی دیر قیام کرتا ہے، کتنی لمبی قرات کرتا ہے، کتنی کیا لفظ ہے. اب پھر وہ کمیاں، حضرت آپ بڑی لمبی کر دیتے ہیں. اچھا جی، چھوٹی کر دیں گے. دوسرے دن امام صاحب نے ذرا چھوٹی کر دی، کہنا حضرت بڑی مختصر سی پڑھتے ہو. ابے نہ چھوٹی میں چین ہے تجھے، نہ لمبی میں چین ہے، تو یہ کس طرح چین ہوگا؟ حضرات بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بہانے بڑے بڑھیا بڑھیا لے کر آئے. بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. اب ان بوڑھوں کو تو خیال ہی نہیں ہے. اس وقت تو بوڑھے یہ کہہ رہے امام صاحب ساری زندگی غفلت میں گزاری میں نے، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، بس آج تو ایک سجدہ ایسا کرا دو کہ میری مغفرت ہی ہو جائے.
بس سجدے سے سر نہ اٹھنے دینا، موت آ جائے میری۔ بوڑھا تو یہ تمنا کر رہا ہے، لیکن بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے کو تو فرصت ہے، اب اس کی تو قبر میں پیر لٹک گیا، وہ تو جا رہا ہے بس میری نجات ہو جائے، بہت کر لیا گڑبڑ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ خوب میں نے اڑا دی، ستاروں والی اڑا دی، چمکدار اڑا دی، لینے کے بعد کبھی دیا نہیں، لوگوں نے میرا انعام رکھ دیا، اللہ دیا، جس کا لیا کبھی نہیں دیا، مجھ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ دیا ہوں، ہاں اللہ دیا، اچھا وہ جو اللہ دیا جس کا لیا کبھی نہیں دیا، ہاں اب تو میں آخری وقت آ گیا۔ یہ جوان کہہ رہا ہے، جوان، ارے حضرت کچھ بوڑھوں کا خیال کر لیا، کچھ بچوں کا خیال کر لیا، اس سے کہہ رہا ہے، اس امام سے جس کو بوڑھوں کا بھی خیال ہے، جوانوں کا بھی، وہ جب سجدے میں جا رہا ہے تو یہ کہہ کر نہیں جا رہا بوڑھے بچے، وہ ساروں کو لے کر جا رہا ہے، وہ جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے لے کر جا رہا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے تو تجھے بھی جھکا رہا ہے، تیری زندگی بنانے کی فکر ہے، تو کمیاں نکالنے جاتے ہو تو تمہیں کمیاں ہی نظر آئیں گی، اور جب اپنی کمیاں دور کرنے جاؤ گے تو پھر کمی نظر نہیں آئے گی، اپنی کمی نظر آئے گی۔ کبھی جایا کرو تو اپنی کمیاں دور کرنے کے لیے، اپنی، ہاں کمیاں دوسروں کی نہیں، سب سے بڑی اپنی کمی ہونا، یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ الغرض یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت آپ کے سوا تو کوئی جچتا ہی نہیں، بس آپ ہی آپ، حقیقت بھی یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی آ جائے، کتنا بڑا بن کر آئے گا تو غلام غوث العظم ہی تو بن کر آئے گا، غلام غوث العظم کا غلام ہی تو رہے گا نا، وہ اللہ نے تو غوث العظم جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں، ایک غوث بنایا اس جیسا، جو بھی بنایا، غریب نواز بنایا تو ایک، دوسرا امام ربانی بنایا ایک، دوسرا امام احمد رضا بنایا ایک، دوسرا لا ابھی تو 100 سال ہو گئے، لا ایسا کوئی عاشق امام اہل سنت جیسا 100 سال تو ابھی تک نہیں دے سکا ایسا جواب، کوئی لاؤ نا دوسرا، بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ، مفتی، مولوی، کیا کیا منطقی، فلسفی کہنے والے آ گئے، لیکن ایسا عاشق رسول، ایسا نبی کا شہدائی، ایسا عامل، ایسا عالم، ایسا مورخ، ایسا محرر، ایسا منطقی، ایسا فلسفی نہیں لا سکے ابھی تک، کوئی ایسا لاؤ نا، لاؤ ایسا پکڑ کے کہ جو درسگاہ کے اندر بیٹھا ہوا درس بھی دے رہا ہو اور دونوں ہاتھوں سے فتوے بھی لکھ رہا ہو، لاؤ ایسا لاؤ نا پکڑ کے، کوئی لاؤ تو صحیح، لیکن تمہیں تو کمیاں نکالنے کی وقت ہے، اپنی کمیاں دور کرنے کی فرصت نہیں، اپنی کمیاں، دوسرے ان کی کمیاں نہیں ڈھونڈو، وہاں کمیاں نہیں ہیں، وہاں ان کی کمیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم خود کم ہو جاؤ گے، کتنے کم ہو جاؤ گے، حق راستے سے ہٹ جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، ان کی کمیاں ڈھونڈتے، ان کی کمیاں نہیں ڈھونڈو، انہوں نے تو وہ کام کرے ہیں دین کے جن کی صبح قیامت تک مثال نہیں، تقوی کے اندر لے کر آؤ تو ان کا جواب نہیں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مولوی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، ہر میدان کے شہسوار، لیکن عاجزی اور انکساری جب دکھائی تو کیا دکھائی؟ تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ ہے نا عاجزی۔ میں اتنا بڑا محدث ہوں، میرے ہزاروں مرید ہیں، میرے پوری دنیا میں ہے، آج جتنے بھی مرید کر رہے ہیں طریقہ رضیہ کے اندر تو سب امام حسن رضا کے تو مرید ہیں سارے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہاتھ جا رہا ہے، تو آج بھی ہے کیا
کیا ان کو نہیں معلوم تھا یہ سلسلہ چلے گا آگے؟ انہیں معلوم تھا، لیکن عاجزی بھی سکھا رہے ہیں، عاجزی اور انکساری سکھا رہے ہیں۔ اے میرے خلیفاؤں، اے میرے مریدوں، اے میرے نام کے نعرے لگانے والوں، ذرا امام احمد رضا کا یہ مزاج بھی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو اپنے علم پہ گھمنڈ کرنے لگنا، اپنے علم پر تکبر کرنے لگنا، اپنے علم کے واہ واہ چاہنے لگنا، یہ بھی دھیان رکھنا۔ تیری سرکار میں لاتا ہوں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب سوچ رہا ہوگا شاید ایسے ایک شعر کہہ دیا ہوگا ہے نا، ایسا ایک نہیں، آؤ دوسری طرف لے کے چلو۔ کیا فرما رہا ہے امام اہل سنت؟ فرماتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اے ہائے سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہہ رہے میں محدث ہوں، جب اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری پیر نے دیکھی، جب اتنی عاجزی، اتنا تقوی، اتنا علم، اتنی پرہیزگاری اور اتنی مقبولیت دیکھی پیر نے، امام اہل سنت کے پیر نے جب دیکھی، میں بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں۔ کل اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، پیر کہہ رہا ہے مرید کے لیے، کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی تو بات ہوگی جو پیر کہہ رہا ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ خواجہ باقی باللہ نے بھی یہی بات کہی تھی جب اپنے سارے مرید امام ربانی مجدد الثانی کی خدمت میں پیش کرے۔ ایک مرید کہہ رہے ہیں حضرت میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا، حضرت میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں نہیں کہا میاں جاؤ۔ سارے مرید خواجہ باقی باللہ نے، پیر نے اپنے خلیفہ مرید کے حوالے کر دے، جاؤ اب یہاں سے فیض پاؤ، ان کے حوالے یہیں سے ملے گا، اب تمہیں سارا چشمہ ادھر سے بہے گا۔ ایک مرید حضرت میر نعمان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے اپنے وقت کے صاحب علم، صاحب کرامت، ان کا مزار آگرہ میں ہے۔ وہ کہنے لگا امام خواجہ باقی باللہ سے کہ حضرت میں تو آپ ہی کی صحبت میں رہوں گا، میں نہیں جا رہا، میں ہوں گے یہ پڑھے۔ تو پیر کیا کہہ رہا ہے مرید کے لیے؟ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں شیخ احمد وہ آفتاب ہیں کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کے اندر بھی، شیخ احمد وہ آفتاب ہیں، وہ آفتاب ہے، میں ستارہ ہوں۔ ہائے بڑا جگر چاہیے یہ کہنے کے لیے ہے۔ ہاں پیر تو کہتا ہے میرے سے زیادہ کوئی ہے، یہ خلیفہ میرے سے آگے بڑھ رہا، ہاں خلافت چھین لوں گا تیرے سے، میرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ ہاں تقوی پرہیزگاری۔ تو امام اہل سنت نے ہمیں درس دیا، اتنے بڑے عالم، اور پھر وہ واقعہ آپ سنتے ہیں نہیں۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ وہ پالکی میں جا رہے تھے، سید صاحب نے کندھا لگا رکھا تھا، پالکی سے اترے، ٹھیک ہے بھائی سید صاحب کے کندھا تھا، پالکی سے اتر لیا، یہی احترام تھا، نہیں اب میں نہیں جاؤں گا۔ خالی یہ کر کے نہیں دکھایا پالکی سے اترے کہ ایک سید کے کندھے پر ہوں، کہ پالکی سے اتر کر ہمیں عمل کر کے دکھایا، اگر اپنا کچھ مقام چاہتے ہو تو سیدوں کے کندھے پہ نہیں بلکہ سیدوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مجددین، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اپنے کندھے پر لے کر چلنا، یہ بڑی بات ہے جناب۔ اتنا بڑا محدث،
ہزاروں مرید، جس نے عرب و عجم کے اندر جس کے علم کا لوہا مانا گیا، ٹنکے بج گئے، قائل کر دیا عرب والوں کو بھی، جس نے کوئی جواب نہ دے سکا، جس علم کا وہ جواب امام اہل سنت نے دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تفصیلی گفتگو تو لمبی ہو جائے گی، میں اشارے دے رہا ہوں، لیکن عالم کیا ہے؟ عمل کے طور پر، عمل کے طور پر، خالی کہہ نہیں رہے کہ بھئی عمل کر کے دکھا رہے ہیں، عمل۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں، ہماری باتیں زبان پر ہیں، ہمارے عملی طور سے ہم پیچھے ہیں۔ ہونا یہ ہے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے غلام ہیں، ہم ان کے طریقے کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ غوث العظم سکھا رہے ہیں یہ سلیقہ۔ وہ پنجاب کی سرزمین کے اوپر عاشق غوث العظم، اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کا نام رٹنے والا ہے، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ تم سوچتے ہو کہ یار یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جاہلوں کے کام ہے، کیا یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جاہل کہتے رہتے ہیں یا غوث المدد۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جاہل تھے کہ عالم تھے؟ چلو اب میں تمہیں بتاؤں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے تقوی والے، بڑے اللہ والے، متقی، پرہیزگار، نمازی، دیندار، ٹھیک ہے نا؟ کبھی لال قلعے کے اندر جانا، میوزیم کے اندر، وہاں جب عالمگیر بادشاہ کے وہ ہتھیار رکھے ہوئے نا تو اس میں ایک تلوار ہے، اس تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی لکھا ہوا، وہ اتنا بڑا عالم، وہ استغاثہ پیش کرتا ہے، یا غوث۔ یہ عاشقوں کی باتیں، ایمان والوں کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ لدھیانہ کی سرزمین، لدھیانہ جانتے ہو نہیں بھائی؟ جانتے کہاں پر ہے؟ بغداد میں، عراق میں، ہاں پنجاب میں، سب جانتے ہو بھائی، سب جانتے ہو، ماشاءاللہ، ہائے ہائے۔ سرکار آپ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں، نگاہوں میں کوئی بستا ہی نہیں، بس آپ ہی ہیں میرے تو۔ کہا ظاہر میں بھی ضرورت ہے، ظاہر میں بھی ہاں ضرورت ہے، بالکل۔ اچھا بھائی، تو پھر سرکار آپ ہی بتا دیں، میں تو بس آپ کا ہو چکا ہوں، آپ جدھر بھیجیں، جدھر رخ موڑ دیں گے مڑ جاؤں گا۔ غوث العظم نے فرمایا جہاں سرہند کی سرزمین پر شیخ احمد نامی ہمارا چاہنے والا موجود ہے، شیخ احمد ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا نام لیوا ہے، اس کی صحبت میں جا کر اپنی زندگی بسر کر۔ غوث العظم نے رہنمائی فرمائی، کیوں کہ اس وقت کے اندر غوث العظم کے مشن کو چلانے والے امام ربانی مجدد الثانی تھے، اسی لیے ان کے دربار میں بھیج دیا۔ ابھی یہ غوث العظم امام ربانی نے جو یہ کمالات حاصل کرے ہیں نا، پیدائشی جو آتا ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر ظاہری باتوں سے اب امام ربانی مجدد الثانی جو ہے نا، مشہور نقشبندی ہے، نقشبندی پہ کام کرا ہے حضور کی بشارت سے، لیکن امام ربانی مجدد الثانی نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر کمالات کو مضبوط پایا۔ امام ربانی کی رگوں کے اندر، نسوں کے اندر جو چاشنی دوڑ رہی تھی وہ قادریت کی چاشنی، وہ قادریت کی کیسے؟ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے سرہند کی سرزمین پر، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے، اپنی والدہ کے بطن میں کب آئے؟ لکھنے والے نے لکھا ہے
حضرت شیخ عبد الاحد کے صلب سے حضرت شیخ کی والدہ کے بطن میں، یعنی جب وہ حاملہ ہوئی تھی نا، حمل ٹھہرا تھا، تو 10 محرم جمعے کی رات، 10 محرم جمعے کی رات کو حاملہ ہوئی تھی حضرت امام ربانی کی والدہ۔ امام ربانی اپنی والدہ کے بطن میں آئے تھے 10 محرم جمعے کی رات۔ 10 ہائے 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 کیا بات تھی، اور بھی ٹائم میں ٹھہر سکتا تھا یہ حمل۔ اللہ اکبر، 10 محرم کو ٹھہرا وہ حمل۔ 10 10 محرم کو حمل ٹھہرنے میں راز کیا تھا؟ اے شیخ احمد، یہ 10 محرم کے دن تاریخ میں جو تمہارا حمل ٹھہر رہا ہے، تو یاد رکھنا تم حسین کے غلام بن کر جا رہے ہو دنیا کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان کے اندر نماز رسول امام حسین نے دین کو بچایا تھا۔ 10 محرم کو حمل ٹھہرنا تمہارا اس طرف اشارہ ہے تم سے بھی دین کو بچانے کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ 10 محرم حاملہ ہو گئی، ولادت ہو گئی امام ربانی کی۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کو ایک مرض لائق ہے، مرض میں مبتلا۔ بعض نے لکھا کہ تلی کا مرض ہوتا ہے۔ تلی کا مرض بھی جو ہے وہ لا علاج مرض ہوتا ہے، لیکن ایک مرض ایسا لا علاج مرض، سارے اس وقت کے اطباء فیل ہو گئے۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں، یہ بچہ اب زندہ نہیں رہے گا، چند دنوں کا مہمان ہے، چند گھڑیاں ہیں۔ کسی نے کہا یہ بچے گا نہیں۔ باپ کا دل ذرا مضبوط، ماں کا دل ذرا نرم، ماں کے دل پہ اس کا احساس، ماں نے جتنے درد برداشت کرے ہیں وہ اس لیے تھوڑی برداشت کرے ہیں کہ یہ میری گود میں کھیلتا ہوا، یہ ہنستا ہوا میرے باغ کا پھول جو ہے مرجھا جائے۔ یہ درد اس لیے برداشت کرے ہیں کہ میرے باغ میں یہ پھول کھلتا چلا جائے۔ وہ درد برداشت کریں۔ کتنے درد برداشت کرتی ہے ماں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کتنے درد 9 مہینے میں برداشت کرے ہوں گے یہ ایک ماں جانتی ہے۔ کروٹ کروٹ درد ہوتے ماں کو، لیٹتی ہے تو درد، چلتی ہے تو درد، بیٹھتی ہے تو درد، کھانا کھاتی ہے تو درد، کھانا کھاتی ہے تو درد، کھانے کا دل نہیں کرتا، کبھی الٹی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور درد پر درد ہوتے ہیں۔ زیادہ تیز دوائیں نہیں دے سکتے، حمل کو نقصان ہو جائے گا، حمل کو نقصان ہو جائے گا، زیادہ تیز دوا نہیں دے سکتے۔ درد پہ درد بڑھ جائے، وہ سارے درد 9 مہینے کے ایک طرف، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے نا، ماں کو جو درد ہوتے ہیں پیدائش کے وقت، ان دردوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کبھی اس درد کی قیمت دینے کی سوچی ہم نے؟ انہوں نے جتنے درد برداشت کرے ہیں، ذرا سا ایک درد ہی سے کر دکھا دو، تو ایک درد برداشت کر کے دکھا دو۔ کون سا درد؟ باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، رات کو کھانسی ہوتی ہے، اماں کھانس رہی ہے بیٹھی ہوئی، کھو کھو کر رہی ہے، صبح اٹھتے کیا کہتا ہے، اے بھی اماں تم نے کیا ساری رات میری نیند خراب کر رکھی ہے، میری نیند خراب کر رکھی ہے تم نے، کھو کھو کرتی رہتی ہے، اور ایک کھانسنے کا درد برداشت نہیں ہو رہا تمہیں۔ اس ماں نے کتنے درد برداشت کرے، وہ درد برداشت کرا تو آج تم اس طرح چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہو۔ تم سے ایک کھانسی والا درد برداشت نہیں کرا جا رہا ہے۔ اماں سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ڈانٹتے ہو، ابا کو ڈانٹتے ہو، میں کیا بڑے میاں رات بھر چین سے سونا تو دیا کرو۔ کیا کبھی تو نے نیندیں نہیں اڑائی ان کی؟ کبھی تو بیمار نہیں پڑا تھا بچپن میں؟ رات بھر بخار میں تپ رہا تھا اور تیرا باپ تیرے ماتھے پہ گیلے کپڑے کر کر کے رکھ رہا تھا،
تیری ماں تیرے تلوے سلا رہی تھی، کبھی تیری ماں تجھے ہوا کر رہی تھی، کبھی اس کروٹ سے کبھی اس کروٹ سے، کسی طرح میرے لال کو آرام مل جائے، آرام مل جائے۔ کیا تیری ماں نے نیندیں قربان نہیں کری؟ تیرے باپ نے نیندیں قربان نہیں کری؟ اگر آج ذرا سے کھانسنے سے تیری تھوڑی سی نیند خراب ہو رہی، تھوڑی سی ہوتی نہیں، گدے بیچ کے سوتا ہے، اور اگر کان میں آواز بھی آتی ہے تو بند کر لیتا ہے، آواز نہیں آئی، بن کے پڑ جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ چاہیے کہ ماں کی خدمت کے لیے، باپ کی خدمت کے لیے فوراً کھڑا ہو جا، کہ امی جان آپ کو اتنی کھانسی، اتنا درد ہو رہا ہے، لاؤ میں اس کے لیے کوئی دوا دوں، لاؤ میں پانی گرم کر کے دے دوں، لاؤ میں کچھ یہ کر دوں، لاؤ سلا دوں، ہے نہیں۔ الغرض یہ ہے کہ بس تھوڑی سی دیر اور ہے، 5-7 منٹ، پھر ختم کریں گے، دعا کریں گے۔ زیادہ اتنا ارادہ نہیں تھا لیکن بات بڑھ گئی، ٹائم بھی بہت سارا ہو گیا ہے، 1 بجنے میں 10 منٹ ہے غالباً، ہے بس 10 منٹ اور، پھر اس کے بعد بات کریں، 10 منٹ۔ امام ربانی کی والدہ کو بڑا درد، بڑی تکلیف کہ بچہ بچے گا نہیں۔ ان کے گھر میں اس وقت ایک اللہ کے ولی کا آنا جانا تھا۔ کون تھا وہ اللہ کا ولی؟ وہ وہی اللہ کے ولی تھے جن کا نام شاہ کمال کیتلی تھا، علامہ شاہ کمال قادری کیتلی رحمت اللہ علیہ۔ وہ آ گئے اسی دوران، جیسے ہی آئے شیخ احمد کی والدہ نے امام ربانی کو ان کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ بس حضرت اب آپ ہی کے سپرد ہیں، اب آپ سنبھالیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب اس بچے کے لیے آپ نے توجہ فرمائی، دعا کری، اپنا لعاب دہن لیا، ان کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر حضرت شاہ کمال قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان چسائی، اور زبان چسانے کے بعد کہا، اے شیخ احمد کی والدہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کی عمر اللہ نے اچھی عطا کری ہے، یہ بچہ ابھی زندہ رہے گا اور دین کا بہت بڑا کام کرے گا۔ اس کے بعد امام ربانی کی اس صحتیابی ہونی شروع ہوئی، تو آپ کی رگوں کے اندر چاشنی جو دوڑ رہی ہے، کون سی دوڑ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ شاہ کمال کیتلی قادری رحمت اللہ علیہ، کیتھل میں مزار ہے ان کا، کبھی جانا ہریانہ میں تو دیکھنا، رگوں کے اندر قادری چاشنی، اور تربیت پائی چشتیت کے اندر۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد یہ چشتیہ سلسلے سے وابستہ تھے، مولانا شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے وابستگی تھی۔ وہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی جو شیخ احمد کی پیدائش سے پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو، شیخ عبدالاحد شیخ احمد کے والد شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں جاتے ہیں، حضرت مجھے اپنی صحبت میں لے لیں، مرید بنا لیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ پہلے تحصیل علم حاصل کرو، تحصیل علم پورا کرو، جاؤ۔ کہنے لگے حضرت میں چلا جاؤں گا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کی زندگی وفا کرے گی اس وقت تک؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی کی وفا کا تمہیں خیال ہے تو اشارہ کر اپنے بڑے بیٹے کی طرف کہ ان سے مل لینا ہے۔ ادھر اشارہ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر چلنے کے وقت سوچنے لگے کیا معلوم میری زندگی نے وفا نہ کری، میں ہی نہیں رہا تو۔ اب یہ دل میں سوچا تھا تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ عبدالاحد جاؤ آرام سے علم حاصل کرو، اور حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس آنا، ہم نے تمہاری پیشانی کے اندر وہ نور دیکھا ہے کہ تمہارے اندر سے ایک اولاد پیدا ہوگی جو وقت کی وہ حکومت اپنے اندر طاقت رکھنے والی ہوگی جس سے دین زندہ ہوگا، اور میں اس وقت تک زندہ رہا،
تو ان کے خادموں میں عبدالقدوس گنگوہی فرماتے ہیں، اور یہی خدمت قیامت کے دن میری نجات کا وسیلہ ہوگی۔ وہی تو شیخ عبدالاحد چشتی تھے، چشتیت کے اندر تربیت پائی، قادریت کی چاشنی رگوں میں دوڑ رہی ہے، تربیت چشتیت میں ہو رہی ہے، جوانی آ گئی، باپ کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزر رہی ہے، حج پہ جانے کی تمنا ہے لیکن باپ کی خدمت کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتے، باپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اپنے والد سے کبھی کبھی نقشبندی سلسلے کے حالات سنتے رہتے ہیں۔ جب والد کا انتقال ہو گیا آپ نے حج کا ارادہ کرا، حج کے ارادے سے دلی آئے، دلی کے اندر پتہ چلا کہ یہاں پر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی صحبت میں پہنچے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ احمد جس کام کے لیے تم وہاں جا رہے ہو ابھی ہم یہی پورا کر دیتے ہیں۔ 3 دن صحبت میں رہے خواجہ باقی باللہ کی، 3 دن کے اندر وہ فیضان جو سمرقند سے لے کر آئے تھے خواجہ باقی باللہ، جو بخارا سے لے کر آئے تھے، وہ سارا کا سارا شیخ احمد کے سینے میں اتار دیا، اور پھر اس کے بعد کسی کو مرید ہی نہیں بنایا، کہا میرے آنے کا مقصد یہ ہے۔ اور شیخ احمد سے کہا ابھی تو تم جاؤ واپس، اور واپس جائے، پھر دوبارہ جانا، پھر بعد میں آپ حج پہ گئے۔ اس کے بعد وہ شیخ احمد قادری چشتی اور نقشبندی فیضان سے تیار ہو کر ایسے باکمال بنے کہ اگر کسی قبرستان میں قدم رکھ دیں، بس یہ میں ختم کر رہا ہوں یہ آخری بات کر کے، تو اللہ کی طرف سے کیا مژدہ سنایا جائے۔ ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے مزار پر حاضری دینے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں یہ ہمارا ہی فعل نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑے بڑے مشائخین اولیاء اللہ کا یہ فعل ہے۔ وہ ان کے مزارات پر حاضری دیتے رہے، کبھی اپنے فیض سے مزار والے کو مال مال کرتے رہے، کبھی مزار والے سے فیض لیتے رہے۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی مزار والے کو فیض پہنچایا، اس کو وہاں ضرورت تھی تو، اور کبھی مزار صاحب مزار اتنا فیض پہنچانے والا تھا وہاں سے فیض ہے نا، تو اپنے والد کے مزار پر حاضری دینے گئے، قبرستان میں قدم رکھا تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے قدم رکھا مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی کا، کسی عالم بعمل کا کسی قبرستان، کسی قبر کے پاس سے گزر ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس قبرستان سے 40 روز تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ حدیث دماغ میں آئی، میں سوچ ہی رہا تھا، اتنی دیر میں الہام ہوا، اے شیخ احمد وہ عام عالموں کی بات ہے، تم ہمارے خاص ہو، تمہارے قدموں کی برکت سے ہم نے قیامت تک کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھایا۔ وہ شیخ احمد جنہوں نے دین کو زندہ کرا، زندہ کرا۔ اکبر کا دور تھا، اکبر نے نیا دین شروع کرا، دین الہی کے نام سے تنہا مقابلہ کرا امام ربانی نے۔ جس دین کو بچایا امام ربانی نے، ہمارے ایمانوں کو بچایا، 300 برس کے بعد پھر ایمان کا لٹیرا کھڑا ہوا اور ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنا شروع کرا، عظمت مصطفیٰ کو گھٹانا شروع کرا۔ امام ربانی کے 300 برس کے بعد پھر یہ ہوا چلی اور ایک گستاخ رسول وہابیت کی شکل میں کھڑا ہوا تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایمانوں کو بچانے کے لیے وہابیت کا منہ توڑ جواب دے کر ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے بسا، ہمارے سینوں کو بسا دیا۔
تو یاد رکھو جب جب دین میں بگاڑ آئے گا، جب جب دین کے لٹیرے آئیں گے، تب اللہ رب العالمین کسی مجدد کو ظاہر کرے گا یا کسی احمد رضا کو ظاہر کرے گا۔ اب ہماری تو دعا یہ ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور، یہ بگاڑ کا دور، یہ گستاخان مصطفیٰ کا دور جو چل رہا ہے، اتنے پیدا ہو گئے، اے امام ربانی پھر ضرورت ہے تمہارے جیسے کی، اے امام احمد رضا پھر ضرورت ہے زمانے کو تمہاری، اے امام ربانی تشریف لے آئیے، احمد رضا تشریف لے آئیے اور صحیح معنوں میں ہم غلاموں کی رہنمائی فرمائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وسیلے تلاش کرنے کی فکر عطا فرمائے، کیونکہ مومنین اس کام سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر مومنون نہیں کہا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جاتا، مومنوں سے نہیں کہا جاتا، بلکہ یا ایھا المسلمون کہا جاتا ہے نا، تو سارے مسلمانوں کی نہیں بات ہوتی، یہ ان سے نہیں بلکہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں تم ہی ڈرنے کا صحیح معنوں میں سلیقہ رکھتے ہو، تم ہی جانتے ہو کہ کیسے اللہ سے ڈرنا ہے، کیسے نمازوں کو بچانا ہے، کیسے روزوں کو بچانا ہے، کیسے سجدوں کو بچانا ہے، کیسے صدقہ اور خیرات کو بچانا ہے۔ اے ایمان والوں اب تمہارے پاس ہی یہ سلیقہ ہے کہ تم ہی اللہ سے ڈرنے والے ہو اور تم ہی وسیلے کو ماننے والے ہو، تم ہی تو وہ دریا تلاش کر رہے ہو کہ جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ وہ ذریعے یہ اہل اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ والوں کی جماعتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کے قصے ہیں، ان کے قصوں کے اندر، ان کے ناموں کے اندر، ان کے کاموں کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ خالی سننے میں فیض یاب ہو جائیں گے، جب عمل کریں گے تو کتنے باکمال ہیں، ان کے سننے میں برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وعدے پر سچا ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پیران نظام کے کسی بھی سلسلے کے ہو، میں نے تینوں باتیں بتا دی، قادری تو نقشبندی میں بھی ہے، نقشبندی قادری میں بھی ہے، چشتی قادری میں بھی ہے، قادری چشتی نقشبندی میں بھی ہے، کہیں پہ بھی آؤ کہیں نہ کہیں شاخ ملی بھی ہوگی۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اگر آج قادریت کے مقام پر اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں، لیکن ایک وقت میں انہوں نے بھی نقشبندی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں امام احمد رضا فاضل بریلوی حاضر ہوئے اور وہاں سے فیض یابی حاصل کی۔ اللہ والوں نے تو ان باتوں کو ہم کیوں الجھتے ہیں، سب کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو یاد رکھو، ہمیں تو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ ہم نے جو وعدہ کیا ہے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہمیں تو اس وعدے پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وعدہ کرا تھا اللہ کو گواہ بنا کر کہ روزے رکھوں گا، مالدار ہو گئے، زکوٰۃ دیں گے، ہے نا، صدقہ خیرات۔ ہم ان کاموں سے پیچھے ہٹ رہے نہیں۔ پھر جمی کے اندر کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ نبی کے طریقے کے اندر نبی کے طریقے کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کے انداز والے سانچے میں ڈھالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چہرہ ہے، تم سمجھ سکتے ہیں نبی کا پسندیدہ چہرہ؟ ویسے تو سارے ہی پسند ہیں، لیکن وہ بڑے پسند ہیں جن کے پاس نبی کی ادا ہے، داڑھی بھی ہے، نبی جیسا لباس بھی ہے، نبی کی طرح اپنے سر کو ڈھانک کر بھی رکھتے ہیں۔ نبی جیسے تو نہیں بن سکتے، یہ مت کرنا میں نبی جیسا ہو جاؤں، یہاں پہ بھٹک جاؤ گے، نبی جیسے نہیں بن سکتے۔ نبی کی اداؤں کو دیکھو، نبی کی ادا وعدہ کرا ہے ہم نے کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے پر سنتوں پر زندگی گزاریں، کرائیں نا وعدہ، پھر کرتے کیوں نہیں؟ تو اب دعا یہ ہے کہ اللہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے تجھے گواہ بنا کر اس پہ قائم رہنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔